دنیا میں دو طرح کے کام ہیں، کچھ کام ارجنٹ ہیں اور کچھ کام امپورٹنٹ ہیں۔ ارجنٹ وہ کام ہیں جن کو کسی بھی صورت آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور امپورٹنٹ وہ کام ہے جن کو فوری طور پہ نہ کیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں اسٹیفن آر کوے نے 4 کوارڈنٹس دنیا کو بتائے۔ یہ کاموں کے کوارڈنٹس بھی ہیں، یہ چاروں کوارڈنٹس ٹائم کے کوارڈنٹس بھی ہیں، اور ان کوارڈنٹس پہ میری پہلے سے بھی ویڈیوز ریکارڈڈ پڑی ہیں۔ بے شمار طرح کا ڈیٹا کنٹینٹ دنیا میں اس پہ اویلیبل ہے، اور اسٹیفن آر کوے کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں اس چاروں کوارڈنٹس کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ دنیا کے ٹاپ پروفیشنلز وہ ان کوارڈنٹس کو لرن کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بناتے ہیں۔ آج میں صبح بھی ٹی وی کا پروگرام اسی موضوع پہ کر کے آیا، لیکن میرا دل کیا کہ اس میں سے ایک ایسا کوارڈنٹ ہے جس میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں، اور سب جو میرے سننے والے ہیں وہ ضرور ضرور ان کوارڈنٹس کی فلسفی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور وہ کوارڈنٹ کون سا ہے جی؟ وہ سیکنڈ کوارڈنٹ ہے۔ اس میں سیکنڈ کوارڈنٹ میں وہ کام ہے جو ارجنٹ نہیں ہے بٹ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہہ لیجئے ان کو اگر آج نہ کیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اگر کیا ہی نہ جائے، روز تھوڑا تھوڑا کر کے نہ کیا جائے تو پھر کسی وقت میں جا کے نقصان ہوتا ہے۔ یہ کوارڈنٹ جو کہ سیکنڈ کوارڈنٹ ہے، اس کو لیڈرز کا کوارڈنٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے لوگ اس کوارڈنٹ پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ رات میں کسی ایک ٹائکون کے پاس بیٹھا ہوا، بزنس ٹائکون تھے بہت بڑے، تو وہ اپنا جاب کا دور، جب وہ نوکری کرتے تھے کسی جگہ پہ، اس دور کو وہ کوٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا باس، وہ جو ان کے باس تھے اس وقت کے، وہ بھی پاکستان کے ایک بہت فیمس ٹائکون ہے بزنس کے، جہاں وہ جاب کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں ان کا وزٹ تھا، اور اس وزٹ میں ایسا ہوا کہ جب وہ انٹر ہوئے انٹرنس میں اس بلڈنگ کی، تو اس روم میں گرمی تھی، اے سی لگے ہوئے تھے لیکن گرمی تھی۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی، تو وہ جو میرے دوست تھے جو تب وہاں جاب کرتے تھے اور آج بہت بڑے ٹائکون ہیں، انہوں نے بتایا کہ سر اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دروازہ بار بار کھلتا ہے اور اے سی کی اس جگہ کی کولنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایئر کٹ کیوں نہیں لگا دیتے؟ آج کل آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی آپ شاپنگ مال میں یا کسی بڑے پلازا میں انٹر ہوں تو وہاں پر ایک ایئر کٹ لگا ہوتا ہے، یعنی ہوا اوپر سے گر رہی ہوتی ہے، وہ لگتا ہے اے سی لیکن اے سی نہیں ہوتا، لیکن ہوا اتنی تیزی کے ساتھ نیچے گری ہوتی ہے کہ ادھر کی ٹھنڈی ہوا ادھر ہی رہتی ہے اور باہر کی گرم ہوا باہر ہی رہتی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں لگا وہ؟ تو سب نے کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں لگوا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک ایڈمنسٹریشن کی جاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ سر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہوئی، سب کے سب گھر چلے گئے، شام کو 5 بجے چھٹی ہو گئی، اور میرے وہ دوست جو اس وقت وہاں جاب کرتے تھے، انہوں نے 5 بجے ٹیم ہائر کی، ایئر کٹر منگوایا، اور ساتھ ہی ساتھ پتہ لگا کہ اس وقت ایک چوکٹا بنانا پڑے گا جو ایلومینیم کا ہوگا، اگر وہ فٹ نہ ہوا تو اس کو بھی فٹ نہیں کیا جا سکتا، شیشہ کاٹنا پڑے گا، پھر نیا شیشہ لگانا پڑے گا، اور یہ ساری کی ساری پلاننگ۔ وہ کہنے لگے کہ رات مجھے 3 بجے تک یہ کام کرنا پڑا، یعنی جاب تھی، کام کسی کا تھا، کہا کسی نے تھا، کئی دنوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس کام کو اسی دن کیا، اسی رات 3 بجے جب میں گھر تھک ہار کے گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج یہ واقعہ ہوا اور یہ کام میں کر کے کسی صورت آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا یہ تو کسی کا کام تھا، یہ تو مالک کا کام تھا۔ وہ ایک بڑی شاندار بات انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ آنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر آج آنرشپ لوں گا تو کل کو میں آنر بن جاؤں گا۔ مالک وہ بنتے ہیں جو کسی کے کام کو بھی اپنا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ گھروں میں سکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ لگا کے نہیں کھانی، اس کے ساتھ نہیں ملنا، اس سے بچو، یہ اچھا نہیں ہے۔ سکے بہن بھائیوں میں اچھے ریلیشنز نہیں ہوتے۔ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے انہوں نے ٹیم بلڈنگ سیکھنی ہوتی ہے، اور ٹیم بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی چلیں جو پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی چلیں جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اس کے ساتھ بھی چلیں جو آپ کے سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا، اس کے ساتھ بھی چلیں جو آپ نے KPIs لائف کے بنائے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا۔ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کھوٹے کھرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ جو لیڈرز کا کوارڈنٹ ہے، سیکنڈ کوارڈنٹ، وہ کام جو ارجنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے، دیکھا گیا ہے وہ لوگ جو ترقی نہیں کرتے اور آخرکار کسی بڑے مقام پہ نہیں پہنچتے، ان کی زندگی میں کوارڈنٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھاؤں گا۔ وہ لوگ جو اچھی بات کر لیتے ہیں، جن کے پاس ڈھیر سا نالج ہوتا ہے، جن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، انہوں نے ایک دن میں ارجنٹلی یہ ساری سکل، یہ نالج ایکوائر نہیں کیا ہوتا۔
انہوں نے زندگی میں اس کو امپورٹنٹ سمجھا ہوتا ہے. یہ ان کی جاب نہیں ہوتی ہے, 9 to 5 نہیں ہوتا, اس کی پہلی کو سیلری نہیں اس کی ملتی, لیکن زندگی میں اس کام کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے, نالج کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے وہ روز کتاب کھولتے ہیں, وہ روز کوئی ویڈیو سنتے ہیں, وہ روز کچھ سیکھتے ہیں, اور کرتے کرتے ان کی فلاسفیز, آئیڈیاز اتنے میچور ہو جاتے ہیں. جس طرح میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ڈیرن ہارڈی کی کتاب دی کمپاؤنڈ افیکٹ, کہ چھوٹا سا ایک اتنا سا ٹیبلٹ گرتا ہے اس سے بڑے ٹیبلٹ پہ, اس سے بڑے ٹیبلٹ پہ, اور کرتے کرتے ایک ڈومینو افیکٹ بنتا ہے, اور آخر میں اگر ایفل ٹاور کو کھڑا کیا جائے تو وہ بھی گر جاتا ہے. کیوں؟ یہ وہ ڈومینو افیکٹ یا کمپاؤنڈ افیکٹ, یہ اس کا کمال ہے. کمال کیا ہے کہ ایک ہی کام اگر تواتر سے, استقامت سے, مداوت عمل سے کیا جائے تو اس کام کی مہارت کا وہ درجہ آ جاتا ہے جہاں پر آپ مین نہیں رہتے, سپر مین بن جاتے ہیں. یہ وہ درجہ آ جاتا ہے جہاں پر دنیا آپ کو فالو کرنے لگ پڑتی ہے. ایک وہ درجہ آ جاتا ہے جہاں پر آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ آٹوگراف بن چکے ہوتے ہیں. ایک وہ درجہ آ جاتا ہے جس میں آپ ٹی وی دیکھنا نہیں, ٹی وی پہ آنا پسند کرتے ہیں. ایک وہ درجہ آ جاتا ہے جہاں پر آپ کا سٹائل, آپ کا ٹرینڈ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا لوگ فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. آپ لیڈر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے فالوور ہوتے ہیں سیکنڈ کوارڈرنٹ کی وجہ سے. آپ آج سے دیکھیے, آپ پورے دن میں کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا فوراً کوئی نتیجہ نہیں آنا. آپ دیکھیے کتنے ایسے کام آپ کر رہے ہیں جن کی فوری طور پہ آج کی کوئی آمدن اس کی نہیں ہے, فوری طور پہ ایک مہینے کے اندر اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنا, لیکن کچھ سالوں کے بعد ان کا کوئی نتیجہ ضرور آنا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ایسے کام ہیں جن کا فوراً کوئی صلہ نہیں ہے, جن کی فوراً کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے, جن پہ کوئی شاباشی کلیپنگ نہیں ہوتی فوراً, لیکن آپ کر رہے ہیں, پھر بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ سیکنڈ کوارٹرنٹ میں ہیں. آپ اپنی زندگی کو تو گزار رہے ہیں, وہ بھی گزارنی ہے. پہلے کی تنخواہ بھی ضروری ہے, آج کی دہاڑی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, زندگی بھی گزارنی ہے, لیکن سیکنڈ کوارٹرنٹ اگر آپ کی لائف میں نہیں ہے تو آپ یہ کولو کے بیل کی طرح آج یہاں جاب ہے, کل کہیں جاب ہے, اور زندگی گزار دیں گے. جنہوں نے کچھ بڑا کام کرنا ہوتا ہے چپ کر کے کمیٹی ڈال لیتے ہیں سیکنڈ کوارٹرنٹ کی, اور اس سیکنڈ کوارٹرنٹ میں ان کے پاس کچھ ارجنٹ نہیں ہوتا, امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ روز اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کس کے لیے, ایک ایسے کل کے لیے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے. وہ روز اپنے خواب کے لیے جو 10-20 سال آگے پڑا ہے اس کے لیے جیتے ہیں. وہ اپنے خواب کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ان کے پاس ایک گرٹ ہوتی ہے. گرٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ گریڈ ایک نیگیٹو تھنگ ہے. گریڈ کا مطلب لالچ ہے, گریڈ کا مطلب سیلفشنس. گریڈ کا مطلب ہے ایک پازیٹیو کشش, ایک ترقی کرنے کی چاہ, ایک تڑپ, جس کو نیپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں کیا کہا ہے, اس نے کہا برننگ ڈیزائر, ایک تڑپ, ایک جنون جس کے ساتھ وہ جیتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں اپنے خواب کے ساتھ اٹھتے ہیں, وہ سوتے ہیں اپنے خواب کے ساتھ سوتے ہیں. تو ان کا سٹیمنا, گرٹ کی فلسفی, جو گرٹ کی فلسفی بھی اینجلا ڈکورتھ کی ہے, اس پہ میں لیکچر دے چکا ہوں. وہ کہتی ہے کہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ جو ہیں ان کا آئی کیو ہائی نہیں ہوتا, ان کی ذہانت زبردست نہیں ہوتی, ان کی ڈگریاں کمال کی نہیں ہوتی, ان میں سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. اور وہ سٹیمنا ہوتا ہے وہ اپنے خواب کے ساتھ جیتے ہیں, تا دیر جیتے ہیں, اتنی دیر جیتے ہیں کہ وہ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. وہ کہتی ہے پرابلم یہ ہے کہ انسان کو 2 طرح کے موسموں کا سامنا ہے. ایک موسم اس کے اندر کے موسم ہے جسے موڈ کہتے ہیں, اور ایک باہر کے موسم ہے جو کبھی بادل آ گئے, کبھی خزاں آ گئی, کبھی دھوپ آ گئی, کبھی گرمی آ گئی اور کبھی سردی آ گئی. یہ دونوں طرح کے موسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا ترقی وہ کرتا ہے جو اپنے اندر کے موسم سے بھی اثر انداز نہ ہو اور باہر کے موسم سے بھی اثر انداز نہ ہو, اس میں سٹیمنا پایا جاتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم آج کے زمانے میں کیا ہے؟ موڈ سوئنگ. میرا دل نہیں کر رہا, مجھے پسند نہیں آیا, میرے مطابق نہیں ہے, میں تو نہیں بدل سکتا, میں تو نہیں بدل سکتی, لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, لوگوں کو بدلنا پڑے گا. یاد رکھیے جھکنے والا ہی اٹھتا ہے, رول جانے والا مٹی میں ہی آخر کار گل و گلزار بن جاتا ہے. ایک بیج کو دیکھیے وہ کہاں سے اپنی لائف کو شروع کرتا ہے, وہ زمین کے اوپر نہیں, زمین کے نیچے سے لائف شروع کرتا ہے. اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے, اور اس مٹی ڈلنے کے بعد انتہا کی تاریکی ہوتی ہے, لیکن اس میں پوٹینشل ہوتا ہے, ایک وائٹل انرجی ہوتی ہے. کس چیز کی؟ اس بیج کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کومپل بن کے پھوٹنا ہے, اس کومپل نے ایک پودا بن جانا ہے, اس پودے نے ایک درخت بن جانا ہے. پھر اس درخت کی کتنی لائف ہوگی, اس کی کتنی چھاؤں ہوگی, اور اس کے پھل کو کتنے لوگ انجوائے کریں گے. یہ ہے سیکنڈ کوارٹرنٹ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ کسی بڑی منزل کا مسافر بنائے. واصف علی واصف صاحب کا یہ قول میرا پسندیدہ قول ہے کہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. میں جب بھی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھتا ہوں, دنیا کو سنتا ہوں, کہیں جاؤں لوگ مجھے مل جاتے ہیں, اب میں ٹی وی کر کے آ رہا ہوں تو وہاں بچے اپنے مسئلے لے کے میرے پاس آ جاتے ہیں. میں فوری طور پہ دیکھتا ہوں کہ جو مسئلے مجھے بتائے جا رہے ہیں یہ بڑی منزل کا مسافر بن کے بتا رہے ہیں, چھوٹی منزل کا مسافر. 99.9% لوگ چھوٹی منزل کے مسافر ہوتے ہیں. انہوں نے صرف زندگی جینی ہوتی ہے. جنہوں نے جی کے جانا ہے اور کر کے جانا ہے اور امر ہو جانا ہے, وہ سیکنڈ کوارٹر میں جیتے ہیں. ان کے لیے درگزر کرنا, ان کے لیے معاف کرنا, ان کے لیے لیٹ گو کرنا, ان کا مٹی پاؤ. یار یہ جو جملہ ہے نا مٹی پاؤ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
چھاڑو یار. ممتاز مفتی صاحب کا ایک انہوں نے کلب بنایا تھا دوستوں کا, چھاڑو یار. بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو درگزر کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پر یہ عارضی سی زندگی, اس میں لوگ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں بھلا نہیں سکتی, میرے تو دل سے یہ نفرت نہیں نکلتی, اور میں کیا کروں, اور میں نے بدلہ لے کے رہنا, اور ایک بار میری بد دعا اس کو لگ جانی ہے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو چھوٹی منزل کے مسافر ہیں. اشفاق صاحب کا ایک ڈرامہ جو میرا بڑا پسندیدہ ڈرامہ ہے, جس میں ایک بڑا شاندار سین ہے, میں اس سین کو بھی اپنی ٹریننگز میں, لیکچرز میں بے شمار دفعہ کوٹ کر چکا ہوں, اور ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو کہ ایک گھر سے ڈاکیا نکل رہا ہے, فردوس جمال صاحب, اور اسی گھر میں ایک محترمہ آ رہی ہے, اور اس گھر سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو محترمہ بڑے ڈرے سہمے انداز میں ڈاکیے سے, فردوس جمال صاحب سے پوچھتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کتے مجھے کاٹیں گے تو نہیں, تو بھونک رہے ہیں. تو فردوس جمال صاحب کا وہ جو ڈائلاگ ہے, جو اشفاق صاحب نے کبھی لکھا ہوگا, کیا شاندار ڈائلاگ ہے. وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ بی بی جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے, جنہوں نے کوئی کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. پھر ایک اور جملہ بڑا شاندار ہے, وہ جملہ اسی کے ساتھ اگلا ڈائلاگ ہے, یاد رکھنا خوف انسان کا ازلی دشمن ہے. یعنی حقیقت میں مسئلے نہیں ہوتے, یہ خوف ہوتا ہے جو طاری ہو جاتا ہے, یہ خوف ہوتا ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے, چھوٹا کر دیتا ہے. آپ اپنے خوف سے بڑے ہو جائیے, آج سے قدم اٹھائیے, درگزر کیجئے, معاف کیجئے. کچھ آج سے ایسا ضرور کرنا شروع کیجئے جو سیکنڈ کوارٹرنٹ میں, لیڈرز کے کوارٹرنٹ میں, پرو ایکٹیونیس کے کوارٹرنٹس میں, ویژن کے کوارٹرنٹ میں, ڈریمز کے کوارٹرنٹس کے لیے ہو, یعنی جس کا فوری طور پہ کوئی نتیجہ نہ ہو, لیکن آپ قدم اٹھائیں, روز بروز اپنے آپ کو امپروو کریں, اور آخر کار دنیا ساری کی ساری حیران ہو جائے کہاں سے سفر شروع کیا تھا. یہ کل کی بات ہے جی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور آج یہ کہاں پہنچ گیا. آسمان کا تارا بننے کے لیے ابتدا آغاز زمین سے ہی کرنا پڑتا ہے. کسی بڑی کھائی کو آپ نے جمپ کرنا ہے, جمپ لگا کے اس پار پہنچنا ہے, یاد رکھیے گا کنارے پہ کھڑے ہو کے جمپ نہیں لگائی جاتی, پیچھے جا کے دوڑنا پڑتا ہے, یعنی مائنس ہونا پڑتا ہے, مائنس کے بعد زیرو ہونا پڑتا ہے, اور زیرو کے بعد ہیرو ہونا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ.